بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے طول و عرض سے بالخصوص پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد کے بورڈز کے طلباء و طالبات اور اسی طرح بلوچستان اور سندھ سے بھی ہمیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے یہ شکایت دی کہ اس سال کووڈ کی وجہ سے ان کو کورسز مکمل کرائے بغیر اور جو اسمارٹ سلیبس دیا گیا وہ بھی مکمل نہیں کروایا گیا، اور حکومت نہایت ہی مختصر نوٹس پہ ڈیٹ شیٹ جاری کر کے انہیں امتحانات دینے پہ مجبور کر رہی ہے، جبکہ آن لائن کلاسز کی سہولت بھی تمام طلباء و طالبات کو یکساں حاصل نہیں تھی، جس سے کہ خدشہ ہے کہ وہ علاقے جو پسماندہ تھے، میرا علاقہ بہت پسماندہ ہے، دیہاتی ہے، وہاں پہ آن لائن تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں، اسی طرح ملک کی اکثریت طلباء و طالبات کی جو میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیتے ہیں وہ ان سہولیات سے محروم ہیں۔ تو حکومت کو ہم نے آج قومی اسمبلی میں التجا کی ہے، اور اسپیکر صاحب نے بھی ہمارے مطالبے کی حمایت کی ہے کہ یا تو ان امتحانات کو کینسل کر کے حکومت انٹری ایگزام میڈیکل اور انجینئرنگ کے اور میٹرک کا جو نتیجہ ہے اس کی بنیاد اس کے اوپر میرٹ بنائے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم سے کم 45 دن کے لیے امتحانات کو مؤخر کیا جائے، اور ان 45 دنوں میں خصوصی کلاسز انعقاد کر کے طلباء و طالبات کو کورس کور کرایا جائے تاکہ ان کا میرٹ متاثر نہ ہو، تاکہ وہ فیل ہونے سے بچ جائیں اور وہ اپنی تعلیم کے سفر کو اپنی قابلیت کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ نوجوانوں کا نہایت جائز ہے۔ اسپیکر صاحب نے ہدایت دی ہے حکومت کو کہ کل وہ وزیر تعلیم سے اس بارے میں اسپیکر کی میٹنگ کریں اور طلبہ نمائندوں سے اور ہم سے مل کر کل تک کوئی حکومت فیصلہ کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ان لاکھوں طلبہ و طالبات کی آواز کو سنے گی اور ضد نہیں کرے گی۔ میں خواجہ اسعد رفیق صاحب سے کہوں گا کہ انہوں نے بھی آج اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کی ہے کہ وہ بھی اس کے حوالے سے اپنی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات آصم بھائی نے کر دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سٹینڈ کرتی ہے انٹر اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ ہمیں ان بچوں کے ساتھ، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، دلی ہمدردی ہے، اور ان میں سے اکثریت کا تعلق لوور کلاس، لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے ساتھ ہے۔ شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ملک میں پچھلے 1.5 ماہ سے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے گھروں میں جنریٹرز نہیں ہیں، اور چھوٹے گھروں میں رہنے والے بچے ہیں، شدید گرمی ہے، کئی گھنٹے بجلی جاتی ہے، انٹرنیٹ ادروائز کام نہیں کرتا، اور بجلی چلی جائے تو اور زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اور بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سمارٹ سلیبس کی بات گورنمنٹ کر رہی ہے، سمارٹ سلیبس کا مطلب یہ ہے کہ سلیبس کم کر دی ہے۔ جن مضامین میں 3 مضامین میں یہ پرسوں سے امتحان لینا چاہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کا، اس کا 10% سلیبس کم کیا ہے، اور جو 90% سلیبس ہے وہ پڑھایا ہی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر بچوں کو آپ نے پڑھایا نہیں، ان کو کورس مکمل نہیں کروایا، نہ آن لائن کلاسز کے ذریعے نہ ریگولر کلاسز کے ذریعے، آپ امتحان کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ آپ امتحان نہ لیں، امتحان لیں، لیکن آپ امتحان اگر کچھ دن مؤخر کر دیں گے، چند ہفتے، تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ کیوں بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو، ٹیچرز کو ڈپریشن میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فیکلٹی سے بات نہیں کی، استاد جو ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، ٹیچر اسٹیک ہولڈر، انہیں آن بورڈ نہیں کیا۔ اسلام آباد میں بچے گرفتار ہیں، آپ ان کو ریلیز کریں، مقدمہ ختم کریں۔ وزیر تعلیم کو اب آنا چاہیے تھا، وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے، بولا گیا جی وہ ایجے کے گئے ہوئے ہیں۔ وہ جہاں بھی گئے ہوئے ہیں وہ تشریف لائیں، کل ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آ نہیں سکتے تو وہ آن لائن ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اسپیکر صاحب نے بھی ہماری مدد کی ہے، جو محترمہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ہماری بہن پی ٹی آئی کی، ان سے بھی ہم نے بات کی ہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو بھی ہم نے جا کے بات کی ہے، میں نے علی محمد خان صاحب کو بھی درخواست کی ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ 40-50 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے، ان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔
पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा ने फरमाया कि जो बच्चे अब नहीं देना चाहते वो सप्लीमेंट्री में इम्तहान दे दें, जो 2 माह बाद होगा। तो आप एक ही इम्तहान दे दें, आपने 2 इम्तहान ज़रूर लेने हैं। आप क्यों चाहते हैं कि बोर्ड जो है उनके नताइज बुरे आए, फिर आपको रायती नंबर लगाने पड़ेंगे, उससे मायार तालीम नीचे जाएगा। तो आप बच्चों को प्रॉपर तैयारी करवाएं, उनकी बाकायदा क्लासेस करवाएं, टीचर्स जो है उनको DA दें, और प्रॉपर तैयारी के साथ अगर 6 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद आप एक ही एग्ज़ाम ले लेंगे तो उससे सबका भला हो जाएगा। एक और सवाल है जिसका जवाब ही नहीं है, आज भी नहीं मिला, कि जो बच्चे अपने डिवीजन इंप्रूव करना चाहते हैं उन्होंने कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो इम्तहान दे दिया है, अभी वो ये जो ऑप्शनल है इनमें इम्तहान देंगे, तो क्या 2 मेरिट बनाएंगे? यानी एक वो तबका होगा जो 3 इम्तहान दे के उसका रिजल्ट आएगा, और एक वो तबका होगा जिसने सारा इम्तहान दिया होगा। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना की जाए, एक इम्तहान लें, उसको रीजनेबल उसका टाइम रखें डिले का, और आप क्लासेस करा के बच्चों की तैयारी करा के इम्तहान लें, जो तरीकाकार है। इसको अना का मसला ना बनाए, रियासत माँ की तरह होती है, रियासत इन बच्चों के साथ सुतेले बाप वाला सलूक ना करे। बहुत शुक्रिया। ज़रा पॉलिटिकल अगर आप ना करते इस वक्त तो नहीं, वो फिर ये बच्चों का मसला रह जाएगा। आज तो नहीं, फिर रेटियों के मसले में नहीं, देखें आज इसी के ऊपर है, आज ये पाकिस्तान के लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्यूचर है। आज पॉलिटिकल क्वेश्चन कर और रहा हम एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल ये नौजवान है, और हमें इन नौजवानों के इस जायज़ मुतालबे को भरपूर तरीके से उजागर करना चाहिए। ये नाजायज़ नहीं है, उन्हें कोर्स मुकम्मल नहीं कराया गया, हुकूमत सिर्फ ज़िद के ऊपर इम्तिहान लेना चाहती है। हम ये नहीं कह रहे कि इम्तिहान बिल्कुल ना लें, लेकिन अगर उनका कोर्स मुका तो फिर उनका इम्तिहान लेना ज़्यादती है। और जैसे अभी ख्वाजा साहब ने भी कहा कि बिजली आ नहीं रही, गर्मी है, इंटरनेट की सहूलत हर जगह नहीं, ऑनलाइन की क्लासेस हर जगह नहीं है, तो यकसा मौके नहीं मिले। बरतानिया ने भी इम्तिहान इसलिए कैंसिल कर दिए थे कि पेंडेमिक के दौरान तमाम तलबा तालिबात को यकसा मौके हासिल नहीं थे। तो आप इम्तिहान चंद प्रिविलेज लोगों के लिए तो नहीं लेते, वो तो सबके लिए होता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस आवाज़ को सुनेगी और कम से कम 45 दिन के लिए इन इम्तिहानात को मौखर करके उनका निसाब मुकम्मल कराएगी, ताकि ये बच्चे अपने ज़हनी दबाव से निकल सकें। हमें इतलात मिली हैं कई बच्चे खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं, वो ज़हनी दबाव का मरीज़ बन रहे हैं। हमें अपने नौजवानों को एक अच्छा माहौल देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको ज़हनी दबाव से घुटन की तरफ और उनको बेचारगी की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। थैंक यू।